السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں جہاں کہیں بھی ہمارا ولاگ دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے اپنی اپنی لائف میں۔ جیسے کہ تھمبنیل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا ولاگ کس کے بارے میں ہے۔ تو آج ہے جی بسنت نائٹ کے۔ تو ہم لوگ ہو چکے ہیں ریڈی، بسنت نائٹ آج سیلیبریٹ کرنی ہے ہم نے بچوں کی خالہ کی طرف۔ ریڈی ہو کے ہم پہنچ گئے ہیں خالہ کے گھر بسنت سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ ویسے میرے ہسبینڈ کو بالکل بھی شوق نہیں ہے اس کا، تو وہ اس کاموں سے بہت دور بھاگتے، وہ کہتے ہیں میں تم لوگوں کو چھوڑ کے صرف آ جاؤں گا، وہاں پہ بیٹھوں گا نہیں۔ لیکن پھر وہاں پہ جاتے جاتے راستے میں ہم لوگوں کو میسیج ریسیو ہو گیا اسکول کا کہ ایشل کا جو رزلٹ پرسوں آنا تھا وہ کل ہے۔ تو پھر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی آپ ہمیں ساتھ لے کے جائیے گا، ورنہ ہم لوگوں نے رکنا تھا۔ تو اب ہمارا پروگرام جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے پلیز ہمارے لیے رک جائیں۔ تو وہ پھر ہماری بات مان گئے۔ آتے ہی خالہ نے ہمیں کولڈ ڈرنک کے ساتھ اسنیکس سرو کیے۔ وہ کھانے کے بعد بچے کھیلنے لگ پڑے اور اپنے باقی جتنے بھی گیسٹ تھے ان کا ویٹ کر رہے تھے، جتنی تک وہ نہیں آتے اتنی دیر تک چلو ہم لوگ کھیل لیتے ہیں۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نیچے، تو ذیشان ہو رہے تھے بور، کیونکہ ابھی تک باقی بھی ان کے جو فرینڈس تھے وہ نہیں آئے تھے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ ان کو اوپر بھیج دیتے ہیں کمرے میں، کہ جا کے آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، لیٹ جائیں۔ تو وہ آگے تھے اوپر میری سسٹر کے روم میں۔ تو پھر میں نے کہا سوچا چلیں جاتے جاتے آپ کو بھی اس کا روم جو ہے وزٹ کرواتے جائیں۔ تو جی یہ ہم آگے ہیں اپنی سسٹر کے روم میں۔ یہاں پہ ذیشان آلریڈی پہلے آ کے یہاں پہ لیٹ چکے تھے، ان کو لگ رہی تھی سردی، تو یہ تو رضائی لے کے آرام سے لیٹ کے موبائل یوز کرنے۔ وہ کہتے ہیں جتنی دیر باقی گیسٹ آئیں گے اتنی دیر تک 1 ڈیڑھ گھنٹہ میں نے سو جانا ہے، اپنی نیند پوری کر لینی ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، وائی ناٹ، جائیں آپ کمرے میں جا کے جی ریسٹ ماریں، آپ کو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ تو ہم بھی پھر اس کے روم میں آ گئے، اور آ کے تو پھر ایز یوزول جیسے کہ لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، سیٹ میٹ کر لوں مہمانوں کے آنے سے پہلے۔ تو روحان صاحب بھی ہمارے پاس آ گیا تھا، روحان بھی ہمارا یہ کھیل رہا تھا یہاں پہ۔ تو میں نے کہا چلو میں بھی ذرا اپنی لپسٹک وغیرہ سے شادی کر لوں۔ تو میں نے اس کا وارڈروب کھولا اور اس کو دیکھا، ماشاءاللہ اس نے تو بہت مینٹین کر کے اپنا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں دیکھ کے بڑی خوش ہوئی، ویری گڈ، اچھا کیا ہوا ہے۔ اچانک سے چھاپا مارا ہم نے، تو پھر ہم نے اپنی لپسٹک لگائی، کیونکہ جو میری لپسٹک تھی نا وہ خراب ہو چکی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ باقی گیسٹ کے آنے سے پہلے پہلے ذرا ٹچ اپ کر لیں۔ اب ارتضیٰ تھوڑا سا بور ہو رہا تھا، کیونکہ ابھی اس کے ساتھی نہیں آئے تھے، ہم لوگ جلدی آ گئے تھے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو ان کو کارٹونس لگا کے بٹھا دیتے تھوڑی دیر۔ یہ ہیں جی ہمارے بردر ان لو، ماشاءاللہ یہ بہت اچھے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ گل مل جاتے ہیں۔ اور ان کو مزے کی بات یہ ہے کہ بسنت آرگنائز انہوں نے کی ہے، اور ان کو خود پتنگ اڑانے نہیں آتی، لیکن ان کو بھی اچھا لگتا ہے فیملی گیدرنگ سارے مل کے بیٹھیں۔ جی ہمارا بچہ پارٹی آنا شروع ہو گیا ہے، ابر بھی آ گئی، ابو بکر بھی اور ابو ہریرہ۔ اب ایشل اور ارتضیٰ بہت خوش ہو گئے کہ ہمارے جو کزنز ہیں، ہمارے بچہ پارٹی جو ہے وہ ہوگی ہے کمپلیٹ۔ اب مل کے ہم لوگ کھیلیں گے اور انجوائے کریں گے۔ آگے ہیں جی بھائی صاحب بھی بچوں کے ساتھ، وہ یہ لے کر آئے ہیں اپنے کپڑے، کیونکہ انہوں نے آج کی رات ادھر ہی رکنا ہے۔ یہ ان کی نانوں کا گھر ہے بچوں کا، تو ان کا جو تھا کہ رات کو ہم لوگ لیٹ ہو جائیں گے تو ہم لوگ آپ کو گھر چھوڑنے نہیں جائیں گے۔ یہ لے آئے ہیں جی اپنی پتنگ، بچے بہت دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ یہ میری پتنگ میری پتنگ۔ تو ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ اب بھی آپ لوگ نہیں لوگے پتنگ، بچوں پھاڑ دو گے۔ تو محبوب نکال نکال کے گاڑی سے رکھ رہا تھا اپنی پتنگ، چوری چوری کے کوئی دیکھ ہی نہ لے، کیونکہ آج کل پولیس کا بھی بہت سختی ہے۔ یہ جی ہے اس کی ڈور، اور اس سے پہلے کہ بچے اس کو پھاڑتے تو ہم نے بولا کہ اس کو اوپر والے کمرے میں شفٹ کر دو، کیونکہ بچوں نے پھر نہیں چھوڑنا۔ ایس چلو جی اوپر چلے گئے ہیں سب، تو ہم نے سوچا چلیں اب ہم بھی جاتے ہیں اوپر والی چھت پہ، جا کے دیکھتے ہیں جی کیا کیا ہو چکا ہے اور کیا کیا کرنے والا ہے۔ تو جب تک ہم اوپر پہنچے اور دیکھا تو بچے تو بہت انجوائے کر رہے تھے، لیکن ابھی کوئی بھی سیٹ اپ ارینج نہیں کیا گیا تھا، ابھی کہ سارے مل کے کرتے ہیں۔ اب بھائی کو صاحب مجھے کہہ رہا تھا، میں اس کو کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی پتنگ توڑ نہیں رہا۔ وہ کہہ رہا تھا تم مندی تمہیں نظر نہیں آتا، بلیک کلر کے پتنگ بہت اڑے ہیں، وائٹ کلر کے بھی بلیک کلر کے بھی، تو مجھے دکھا رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا دیکھتے، تم لوگوں نے تو پتنگ اڑانی ہے، ہم لوگوں نے تو بس ویسے ہی بچوں نے انجوائے کرنا ہے، کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا انجوائمنٹ ہونا چاہیے لائف میں۔ ویسے اس طرح کا شوق صرف میرے اس بھائی کو ہے، اور دوسرے بھائی کو بھی بالکل نہیں ہے، ذیشان کو بھی نہیں ہے، اور میرے بردر ان لو ان کو بھی نہیں ہے، صرف اس کو ہے۔ تو پھر چلو اس کا شوق پورا کرتے کرتے چلو سارے مل کے تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں۔ یہ ڈور لے کے آیا تھا اور پتنگ، اس کی ڈور یہ بہت ڈینجرس تھی، مجھے بہت خطرناک لگی۔ میں نے اس کو بولا بھی کہ اس کو بچوں سے ذرا دور رکھنا،
یہ بہت ڈینجرس ہے کہ بچوں کے ہاتھ وغیرہ کٹ نہ جائیں۔ تو اس نے بھی تھوڑی سی احتیاط ہی کی تھی کہ نہیں میں اس کو ذرا دور رکھوں گا، بچوں کے لیے الگ سے لے کر آیا ہوں، جو ڈینجرس نہیں ہے، نارمل سی ہے، اگر یہ زیادہ تنگ کریں گے تو ان کو وہ دے دیا جائے گا۔ پھر میں نے اس کی ڈور پکڑ کے دیکھی تو بس استغفر اللہ، اتنی موٹی اور اتنی ڈینجرس۔ ویسے ہے تو یہ ہمارا فیسٹیول ویسے بالکل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ واقعی میں لوگ بھی چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور پتنگ بازی ہو رہی ہے، تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ نہیں بسنت نائٹ ہی ہے۔ یہاں پہ بچے اپنا بسنت جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے، ان کا پتنگ اور ان کی ڈور وغیرہ لگ کر دی، ان کو چھت پہ کھڑا کر دیا تھا کہ آپ لوگ یہ وہی چھت پہ نہ انجوائے کرو اپنا، یہ جو ڈور ہے یہ ڈینجرس بھی نہیں ہے، اور یا وہی چھت جو ہے وہ بھی سیو ہے، تم لوگ ادھر نہ کر لو۔ بھائی بیچارے کی ڈور کو لگی ہماری نظر جب ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے، اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا، بیچارے کی نا ڈوری خراب ہو گئی۔ اب اس کو نکال رہا تھا اور اس کی جو الجھن سی پڑ گئی تھی اس کو، لیکن پھر بھی اس نے سیٹ میٹ کر کے اپنا پہلی پتنگ اڑائی، اور اڑاتے ہی ایک دو کو کٹ کیا، تو ہم لوگوں نے بڑا شور کیا۔ ویسے مزہ آیا پتنگ کٹ کرنے کا، کر تو یہ رہا تھا، اور یہ اس کا بھائی ہے، میری بھابھی کا کزن ہے، تو یہ اس کی چرخی لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا یہ اب ساتھ بیٹھے گا تمہارے تو تم اڑاؤ گے تو ویسے ہی رکھ لو، اور اس بیچارے نے ویسے ہی کیا کہ ہاں اس کو کہہ دیا کہ آپ رکھ دو، جاؤ کے انجوائے کرو، تو بیچارے کی پتنگ ہی کٹ گئی تب، کیونکہ اس کی ڈور کی جو ڈھیل تھی شاید وہ سیدھی صحیح سے نہیں آ رہی تھی تب۔ اب ابو بکر اور ارتضیٰ کو تھا کہ ماموں اور بابا ہمیں دے دو، تو ہم لوگ کہتے نہیں آپ لوگ اس سے ذرا دور رہو، آپ دوسری چھت پہ جاؤ جا کے کرو۔ بچوں کو لگ گئی تھی یہاں پہ بھوک، ہمیں بھی لگ گئی تھی بڑوں کو بھوک کافی دیر سے، ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ چلو ہم لوگوں نے کون سا پتنگیں اڑانی ہے، ہم لوگوں نے سب کھانا کھانا ہے، تم لوگ کھانے کا ارینجمنٹ کرنا شروع کرو۔ تو بھائی لوگ تو بیٹھ کے باربیکیو کرنے یہاں سے ایک پتنگ کٹتی ہوئی آئی۔ اب ارتضیٰ اور ابو بکر دونوں کو تھا کہ ہم نا یہاں سے ڈور لے لیتے ہیں، تو یہ تو اپنی پتنگ کھینچتے کھینچتے ڈور کھینچتے رہے، پتنگ تو آئی نہیں، خیر ڈور ان کو بہت مل گئی۔ اس کے بعد جی یہ لگانے لگ پڑے تھے بچے کہ اب ہمیں نا ساؤنڈس بھی لگا کے دو، تو بولا کہ اچھا لگا کے دیتے ہیں، ابھی تم لوگ تھوڑا سا ویٹ کرو۔ تو لیکن بچوں کو تھا کہ ہم لوگ انجوائے، بچوں نے ویسے بہت انجوائے کیا، بہت زیادہ انجوائے کیا، یہ تو ایک ایک مومنٹ جو تھا نا وہ انجوائے کرے تھے، اور بیچارے بھائی کو لگایا ہوا تھا کہ آپ اس کو فٹافٹ سے نا سیٹ میٹ کر کے دو، بچے جو ہے نا وہ ایکسائٹیڈ ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہمارے دو بچے ہیں نا یہ میوزک لگتا ہے بعد میں، اور فٹافٹ سے تیار ہو جاتے ہیں پہلے ڈانس کرنے کے لیے۔ تو اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ویسے پولیس پکڑے نہ پکڑے، اس کو پتہ چلے نا آپ لوگ ڈیک لگاؤ گے، میوزک لگاؤ گے تو فوراً سے پتہ چل جائے گا، اور انہوں نے ہر نقدا کو کا ڈھٹھار کو کا لب لب تکیاں نہیں لبدا، موڑیا ڈھولا کلیاں دل ہن نہیں لگدا۔ اچھا جی، یہ لوگ ایسے سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور میں ان کو بول رہی تھی کہ پولیس ویسے آپ لوگوں کو پکڑے نہ پکڑے، جو تم لوگ سانگ لگا رہے ہو نا پی ٹی آئی والے، تم لوگوں کو تو پولیس نے فٹافٹ سے پکڑ کے لے جانا، اس طرح کی حرکتیں مت کرو۔ پھر ان کو کہہ کے چلو اس کو میوزک کو بند کر دو کر دو، کہہ کے کروا دیا۔ لڑکیاں بھی تھیں تو وہ تھوڑا سا ڈر رہی تھی کہ نہیں ایسے کچھ ہونا چاہے، تو خیر انہوں نے ہماری بات مان لی، اور جو میوزک تھا وہ کر دیا بند۔ اور اب ہم یہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ چیک کریں اس کا جو ہے وہ پک گئی ہے اچھے سے، اور اس کا جو مسالہ وغیرہ ہے وہ ٹیسٹ اچھا ہے، تو ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہے بس کھانا شروع کرو، بچوں کو لگی ہوئی ہے بہت زیادہ بھوک، مسالہ بھی ایک ون ہے اور پک بھی گئی ہے، بس اب نا کھانا لگاؤ۔ تو بھائی پھر ساتھ بیٹھ کے دوسرے بھائی کے ساتھ مل کے کہ ہم چلو مل کے سارا جلدی جلدی کر لیتے ہیں، بچوں کو بھی بھوک لگی ہوئی، کھانا کھا کے فری ہوتے ہیں، پھر ہم لوگ جو فیملی ہے وہ جائے گی نیچے، اور صرف لڑکے رہ جائیں گے تو وہ اپنا پھر انجوائے کریں گے۔ ذیشان اور ہمارا اسد بھائی جی بیٹھ گئے ہیں کھانے کے لیے، سب سے پہلے کہ آپ لوگ بیٹھو، ہمیں اس لیے سرو کر دیا گیا پہلے کہ ہم لوگوں نے گھر واپس آنا تھا، کیونکہ ہمارا پروگرام جو چینج ہو گیا تھا تو اتنی دور آنا ہے، تو پھر ہم نے کہا چلو ہم لوگ ٹائم سے کھا کے تو نکلتے ہیں۔ انکل بھی اوپر آ گئے، اور جب ابا جی اوپر آ جاتے ہیں تو پھر بیٹوں کا یہی حال ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ اتنے زیادہ کوئلے میں کھیرے ہوئے تھے، تو انکل نے آتے ہی بھائی کو بولا پہلے جھاڑو لے کے اس کو صاف کرو، بچے
پھر تمہیں نظر نہیں آیا۔ تو ہمارا چھوٹا منو کو بھی بھوک لگی تھی، وہ تو لے کے بیٹھ گیا اپنا فیڈر، اور یہ نانا ابو جی بچوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی فرمائشیں پوری کریں۔ ہاں جی بتاؤ جی آپ لوگوں کو کیا چاہیے، اور بچے ہیں جو نانا ابو کو تنگ پہ تنگ کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ارتضا کا پتنگ جو تھا وہ پھٹ گیا تھا تھوڑا سا، تو اب اس نے چین چان شروع کی ہوئی تھی کہ مجھے ٹیپ دے دو، مجھے لگا دو، لیکن سارے کے سارے اپنے اپنے کاموں میں بیزی تھے، کوئی کھانا بنانے میں بیزی تھا، کوئی سرو کرنے میں، اور کوئی اپنی پتنگ اڑانے میں۔ تو اتنے میں نانا ابو جی نے جو ہے نا وہ لے کے ٹیپ ان کی پتنگ پہ لگا کے دی کہ بچے جو ہیں وہ انجوائے کر سکیں، حالانکہ یہ خود بہت اس چیزوں کے خلاف ہیں، لیکن بچوں کے لیے چلو۔ اس کے بعد ارتضا کی نئی فرمائش کہ میں نے بھی اوپر والی چھت پہ جانا ہے، ہم لوگ منع کر رہے تھے کہ نہیں جاؤ، لیکن ماموں اس کا چلو میں تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ ایک ماموں اوپر بیٹھا ہوا تھا کہ میں اس کو اوپر سے پکڑ لوں گا، دوسرا اس کو چڑھا رہا تھا کہ ڈرو مت، بہادر بنو، ہم تمہیں لے جاتے ہیں، تھوڑی دیر انجوائے کر لو۔ تو میں ان کو بول رہی تھی کہ میں اب جانا ہے گھر، لیٹ ہو رہی ہوں، تو میں جا رہی ہوں نیچے، 10-15 منٹ دے دو مجھے کہ میں جلدی سے ریڈی ہو جاؤں، اپنا بایا وغیرہ پہن لوں، اتنی دیر میں تم لوگ ارتضا کو تھوڑا سا اوپر سے دکھا کے انجوائے کروا کے تو نیچے بھیج دو۔ اور ابو ہریرہ اور بھائی بھی ہو گئے تھے ریڈی گھر جانے کے لیے، کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی، تو پھر ہم نے سوچا کہ جس نے رہنا ہے وہ تو رہ جائے، رک جائے گا، جس نے جانا ہے وہ پھر چلے۔ عشل اور ابو ہریرہ کی ہو رہی تھی لاڑیاں شاڑیاں، ہم آگے روم میں، تو دیکھا ٹائم 1 بج گیا تھا، اور اب ہمارا تھا کہ جلدی سے اب ہم چلیں، ذیشان بھی آگے کہ ریڈی ہیں ابو، بکر لوگوں نے تو رکنا ہے، فرحان اور ابو اپنے روحان کو اب ہم بائی بائی کر رہے ہیں کہ تھینکس ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے، پارٹی پہ بہت مزہ آیا، ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا، ہم سے زیادہ بچوں نے انجوائے کیا۔ اللہ حافظ، ٹاٹا۔